صدق الله العلي العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم الذي قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کل کے درس میں روزے کا مقصد، روزے کی غرض و غایت اور روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر سے میں اس بات کو دوہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے محفوظ ہو جائے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مقصد اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے، اس کے ڈر اور اس کی خشیت کی وجہ سے اپنی پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا جائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تقوی کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے، التقوی هو الامتثال لأوامر الله والاجتناب عن نواهی الله على خشیة من اللہ۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے تمام قوانین پر عمل کرتے ہوئے، اس کے تمام مامورات پر، جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے اس کو مانتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، اور جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے اسے بچتے ہوئے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کی خشیت کی وجہ سے اپنی پوری زندگی گزارنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اب یہ مقصد ہمیں کیسے حاصل ہو، اس کے لیے ایک الہی انتظام ہے
ماہ مبارک میں رکھا گیا ہے، اور دوسری وہ پابندی جو ہمیں اختیار کرنا ہے اور جسے ہمیں خود اپنی ذات کے اعتبار سے جس پر فیصلہ لینا ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک چیز جو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اس کے انعامات، اس کی نوازشیں جو اس ماہ مبارک کے اندر ہیں، پھر یہ صفت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو جائے پورے مہینے میں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو الہی انعامات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، ان کو پیش کیا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تقوی کی صفت کیسے پیدا ہوگی، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے اللہ کی طرف سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور اللہ کی طرف سے کیا کیا برکتیں، کیا رحمتیں، کیا نوازشیں اس ماہ مبارک میں رکھی گئی ہیں، اس پر ذرا ایک نظر ہم ڈالیں، اور اس کے بعد پھر دل ہمارا اللہ کے احسان میں ڈوبا ہوا اور اس کے کرم، اس کے فضل میں بالکل سے سرشار ہو، اور اس کو سامنے رکھ کر پھر جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ روزے کی وہ برکتیں جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی، اسی طرح آج بھی اور اسی طرح قیامت تک جاری رہے گی۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، بڑا سے بڑا محدث، بڑا سے بڑا فقیہ اور کوئی صاحب کشف و کرامات یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ جو برکتیں حضور کے زمانے میں روزے کی تھی وہ سعادتیں اب نہیں۔ یہ اگر تصور ہے تو بالکل غلط تصور ہے۔ روزے میں روزے اول سے جو برکتیں من جانب اللہ رکھی گئی تھی، قیامت تک وہ ویسے ہی باقی رہے، لینے والوں کا ظرف ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ جیسا ہمارا ظرف ہے، جیسا ہم اپنے آپ کو روزے کے لیے تیار کر لیں، جن اعمال سے ہم اپنے آپ کو روزے سے گزار لے جائیں، اسی کے مطابق ہم اللہ کی رحمتوں سے سرشار ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو رحمتیں رکھی گئی ہیں اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی گئی۔ جیسے الصوم لی وانا اجزی بہ، اگر یہ فضیلت حضور کے زمانے کی تھی تو قیامت تک یہ فضیلت امت کو حاصل رہے گی، جس میں اللہ کا ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اے میرے بندوں، یہ روزہ میں نے تم پر فرض کیا ہے اور تم بھی روزہ صرف میرے لیے رکھتے ہو، لہذا میں اس عمل کا بدلہ خود ہی دوں گا۔ اور وہ رب کائنات، وہ ارحم الراحمین، وہ احکم الحاکمین، سلطان السلاطین جب بذات خود بندوں کو نوازے گا تو اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کو کوئی اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بشارت سنائی تھی، قیامت تک یہ بشارت رہے گی، جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان لا يدخلها الا الصائمون، کہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا ہے، ایک اسپیشل گیٹ بنایا ہے، اس گیٹ سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس میں اور کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر البرکہ یغشاکم اللہ فیہ وینزل الرحمہ ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم به ويباهي بكم ملائكة فأروا الله من أنفسكم خيرا
یہ فضیلت جس طرح حضور کے زمانے میں تھی، صحابہ کے زمانے میں تھی، آج اور قیامت تک یہ فضیلت ایسی ہی باقی رہے گی۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ماہ رمضان آ چکا ہے اور یہ بہت برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، گناہوں کو کثرت سے معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو کثرت سے قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور پھر فرشتوں کے سامنے تمہارے اعمال پر، تمہاری اچھی زندگی پر، تمہارے روزے اور تراویح پر فخر فرماتے ہیں۔ لہذا اے اللہ کے بندو، تم اس ماہ مبارک میں اپنے اچھے اعمال اللہ کے سامنے کثرت سے پیش کرو، اور یقیناً سب سے زیادہ محروم وہ شخص ہے جو اس ماہ مبارک میں بھی اچھے کام سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر جو فضیلت یہ بیان کی گئی ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ الی آخر الحدیث، کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرض کے بدلے میں 70 فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر جہاں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ آگ سے خلاصی اور آزادی کے فیصلے کا ہے، یہ ساری برکتیں، یہ ساری نوازشیں جیسے حضور کے زمانے میں تھی ویسے ہی قیامت تک باقی رہیں گے۔ دوسری طرف ہم اس ماہ مبارک میں کیا عمل کریں کہ ہمیں یہ ساری برکتیں بھی مل جائیں، اور روزے کا جو مقصد ہے تقوی کی صفت کا اپنے دلوں میں پیدا کرنا، وہ صفت بھی پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو اس انداز میں گزاریں کہ ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، بڑی غفلتیں ہوتی ہیں۔ جب ہم ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح اس روزے کا اہتمام فرماتے تھے، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے لیے رجب ہی سے دعا فرمانا شروع کر دیتے تھے، اور بڑی آبزاری کے ساتھ، بڑی اللہ کے سامنے انابت اور خشوع و تذلل کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتوں کا نزول فرما اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک تک پہنچا دیجیے۔ ہم ذرا سوچیں، کیا ہم نے یہ اہتمام کیا؟ کیا رجب سے ہم نے دعائیں کرنا شروع کر دی تھی کہ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرما، رمضان کی برکتوں تک پہنچا دے؟ پھر اس کے بعد حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ساری صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ماہ شعبان شروع ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو کثرت کے ساتھ، روزے کے ساتھ گزارتے تھے۔ یہ بھی گویا کہ استقبال رمضان کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ آپ شعبان کے مہینے کے اکثر دنوں میں روزہ بھی رکھتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، اور بار بار یہ اللہ سے فریاد کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی، رمضان کی سعادتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے پورا ماہ شعبان گزر گیا، اس میں ہم نے کیا اہتمام کیا، کس طرح ہم نے اللہ سے دعائیں کی؟ خیر، ان دونوں مہینوں میں جو کوتاہیاں ہوئیں وہ ہوئی۔ آج تو رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے، اور اب ہم اس ماہ مبارک میں اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سوچیں، نہ جانے کتنے ہمارے رشتہ دار، اعزاء و اقارب اور ہمارے محلے کے رہنے والے لوگ تھے جو اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ گزشتہ سال وہ رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے اور نمازوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے، آج وہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں اللہ نے پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں ہم پہنچے اور اس کی ساری سعادتیں اور برکتیں ہمارے سروں کے اوپر اللہ کی طرف سے
جس طرح موسلادھار بارش برستی ہے اس سے بھی زیادہ تیز انداز میں اس کی ساری رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ظرف اور ہمارا عمل کیسا ہے جو ان برکتوں سے مستفید ہو سکتا۔ تو پھر اب اس کے بعد ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہ شروع ہوتی ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ نے ہمارے لیے انتظامات فرمائے کہ شیطان کو قید کر دیا اس نے، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور کہیں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہو۔ کئی حدیث میں آیا ہے کہ مسلسل کچھ فرشتے ایسے ہیں جو یہ آواز لگاتے رہتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، کہ اے خیر کے متلاشی اب آگے بڑھ، اور اے شر کے متلاشی اور غلط کام کرنے والے اب خدا کے لیے باز آ جا، پیچھے ہٹ جا۔ اور ایسا روحانی ماحول اللہ کی طرف سے قائم کر دیا جاتا ہے کہ اس کا اثر ہر مسلمان کے دل پر پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو محلے کے فساق و فجار ہوتے ہیں، جو محلے کے غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس ماہ رمضان کی برکت کی وجہ سے اور روحانی اور الہی انتظامات کی وجہ سے ان کے دل بھی ایسے نرم پڑ جاتے ہیں کہ وہ بھی مسجدوں میں آنا شروع کر دیتے ہیں، دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب اس الہی انتظام کا اثر ہے۔ اس رب نے ہمارے لیے اس نے انتظامات کر دیے ہیں، اب آگے ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کس انداز میں اپنے روزے کو گزارتے ہیں، کیا کیا اعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو سیرت پاک کی طرف جائزہ لینا چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، صحابہ اکرام کے اعمال دیکھیں، علماء کبار، محدثین، مفسرین اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے رمضان کو کس طرح گزارا ہے۔ تو اب اس ماہ رمضان میں سب سے پہلی بات جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ دل کی گہرائیوں سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ الہی قانون یہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ ہم کم سے کم یہ ضرور کریں کہ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ کر اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ اللہ آپ ہی کا کرم ہے، آپ ہی کا احسان ہے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک تک پہنچایا ہے، یا اللہ ہم دل سے اس کی قدر کرتے ہیں۔ پہلا کام تو ہم شکر ادا کریں۔ دوسرا کام جو ہمارے وارد میں کرنے کا ہے کہ ہم دل سے اندر کی بے چینی کے ساتھ، اندر کی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے سابقہ پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ دوسرا کام ہمارے وارد میں کرنے کا ہے۔ اور جب بھی توبہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے، صرف زبانی توبہ کافی نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو غلط کام کر رہا تھا اس غلط کام کو چھوڑ دے۔ کوئی آدمی جھوٹ بول رہا تھا، کوئی دھوکہ دے رہا تھا، کوئی کسی کے لیے اپنے دل میں حسد اور جلن لیے ہوئے تھا، کوئی کسی نے کسی کا سامان دے رکھا تھا، یا کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، اس سے معافی مانگی جائے، اور جو گناہ کیا جا رہا تھا اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی کو دل سے ندامت ہو، اندر سے شرمندگی ہو کہ میں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس غلط کام کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم کہ اب میں اس غلط کام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ توبہ کی گئی اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس حق کی ادائیگی کے ساتھ سے توبہ کی جائے، اگر اس طرح توبہ کی جائے گی تو توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک تو گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دوسرے اسے مزید آگے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو دوسرا کام ہمیں توبہ کرنا ہے۔ تیسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، جو فرض نمازیں ہیں ان کے جو اوقات ہیں ان اوقات کے بارے میں ہم معلومات رکھیں، اور کیونکہ اس وقت ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں
تو ایک کام تو یہ کریں کہ گھر میں بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، انفرادی نہ پڑھی جائے، اور جماعت کرنا بہت آسان ہے۔ اگر کسی گھر میں 2 فرد بھی ہیں، ایک مرد اور اس کی بیوی، صرف 2 لوگ ہیں، تو وہ لوگ بھی جماعت کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو خواتین ہیں محرم، وہ پیچھے کھڑی ہوں گی، اور جو مرد حضرات ہیں وہ آگے کھڑے ہوں گے۔ اگر بچے ہوں تو وہ مردوں اور عورتوں کے بیچ میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن ہم انفرادی نہ پڑھیں، الگ الگ نہ پڑھیں، ایک تو ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، دوسرے اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جیسی ہمیں معلوم ہو کسی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، وقت پہلے بتا دیا جائے، گھر کے سارے لوگ اسی وقت اپنا جماعت کے لیے اکٹھا ہو جائیں، جماعت سے نماز پڑھیں۔ اور اگر اذان کہنا ہو گھر میں تو اذان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، تاکہ گھر کے سارے افراد کو پتہ چل جائے کہ جماعت ہونے والی ہے۔ فرض نمازوں کا پوری پابندی سے اہتمام کریں، اور پھر فرض نمازوں کے بعد کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ سے مناجات، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی بندگی کا اظہار ہو، اپنی بے بسی کا اظہار ہو، اور جن ہمارے گناہوں کی وجہ سے پورے عالمی سطح پر یہ وبا آئی ہوئی ہے، اس کے دور کرنے کی دعا کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ اس میں اگر ہم نفل پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہمیں فرض کے برابر ملے گا۔ نفل کا بھی اہتمام ہو، نوافل میں خاص کر کے تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، ان اوقات کا، ان نمازوں کا بھی ہم اہتمام کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے اوقات بچتے ہیں نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کے ترجمے کے لیے، قرآن کی تفسیر و تشریح کے لیے، حدیث پاک کی تعلیم کے لیے، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے، پھر اسی میں ذکر کے لیے، استغفار کے لیے، توبہ اور انابت کے لیے، ایسا سارا وقت مقرر کر دیا جائے کہ ہمیں کسی ایسے کام میں جس کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہو، مشغول ہونے کی فرصت ہی نہ ملا، اور ہمارا 24 گھنٹے کا پورا نظام، پورا ٹائم ٹیبل ایسا بنا ہوا ہو کہ ایک ایک لمحہ ہمارا اس رمضان المبارک میں محفوظ ہو جائے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو سعادتیں، جو برکتیں ہیں وہ بھی نصیب ہوں گی، اور جو اس روزے کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، وہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس میں ایک چیز کا تذکرہ کرنا اور بہت ضروری ہے، جو عام طور پر ہماری سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ ہم عام طور پر افطاری کی تیاری کے لیے عورتوں کو اتنا زیادہ مشغول کر دیتے ہیں کہ وہ بیچاری عصر سے لے کر مغرب تک افطاری ہی کی تیاری میں لگی رہتی ہے۔ حالانکہ عصر سے لے کر مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، یہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی بہت اہم وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا، ذکر کا، توبہ کا، استغفار کا۔ تو ہم مرد یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی عورتوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ اس کی وجہ سے انہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت نہ ملے۔ اسی طرح سحر میں قسم قسم کی چیزیں بنانے میں اور مختلف قسم کی ڈشیں تیار کرنے میں ایسا اپنا وقت لگا دیا جائے کہ سحر کا وقت بھی ہمارا عبادت میں مشغول نہ ہو۔ جو سب سے اہم وقت ہے، یعنی خلاصہ ہے سارے اوقات کا، جس وقت اللہ براہ راست بندوں سے متوجہ ہو کر کہتے ہیں الا مستغفر فاغفر له، الا مسترزق فارزقا، الا مبتلا فاعافیا، الا كذا وكذا حتى يطلع الفجر۔ یعنی اس وقت تو رب کائنات اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر باقاعدہ یہ آواز لگاتے ہیں کہ اے میرے بندوں، تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں؟ تم میں سے ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی کے لیے مجھ سے فریاد کرے، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں؟ تم میں سے کوئی ہے جو تکلیف کا مارا ہوا ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ اس کے لیے دعا کرے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ اسی طرح کے مختلف اعلانات اللہ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پر جو فضا ہے ہماری سوسائٹی کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے معاشرے کی، وہ یہی ہے کہ اس وقت عورتوں کو سحری میں ایسا متوجہ کر دیا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو اذان کے وقت تک فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے، مرد حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں
کہ جس طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ایسی ہماری مائیں اور بہنیں بھی چاہتی ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، وہ اس بوجھ کو ادا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھاتی ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے بوجھ کو اس وقت کم کریں۔ ایسی چیزیں بازار سے لے آئیں جس میں وقت کم سے کم لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کچھ تیار کرنا ہے، بازار سے کوئی ایسی چیز لے آئے، اوٹ لے آئے، سویاں لے آئے، اور ایسی چیز جس میں دودھ گرم کیا، ڈالا، فٹ سے فٹ تیار ہوئی، اور اس کے بعد سب لوگ کھائیں پیئیں، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ افطار کے وقت ہم فروٹس لے آئیں بازار سے، یا کوئی ایسی چیز بنانے کے لیے کہ جو جلدی تیار ہو جاتی ہو، اور اس کے بعد بنا کر اپنا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعاؤں میں لگ جائیں۔ یہ جو ہماری سوسائٹی کا مرض ہے، یہ مرض ختم ہونا چاہیے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹوں میں، بازاروں میں کھانے پینے کی چیزیں بھر جاتی ہیں۔ اب آپ ذرا خود سوچئے کہ جو غیر مسلم دیکھتا ہوگا کہ بازاروں میں جہاں کھانے کی پینے کی چیزیں بہت کم روڈ پر ہوا کرتی تھیں، اب انہی کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف سے دکانیں سجی ہوئی ہیں، تو وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ سوچتے ہوں گے شاید یہ مہینہ ان کے یہاں کھانے اور پینے کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہت غلط تصور ہم پیش کر رہے ہیں ان برادران وطن کے سامنے جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ ہمیں اسلام کی اچھی نمائندگی کرنا ہے، اسلام کو اچھی طریقے سے پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہم اپنے اسلام کو تبدیل کریں اور اپنی زندگیوں میں سادگی لائیں، اپنے کھانے پینے میں سادگی لائیں، مختلف قسم کے انواع و اقسام کی چیزیں بنانے کے بارے میں زیادہ اپنی توجہ ہم مرکوز نہ کریں۔ ہم اس سے انشاءاللہ اپنی گھر کی مسئولات کو فارغ بھی کر دیں گے، وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گی اور ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور سب کوشش اور محنت کے بعد پھر اگر اس ماہ مبارک کو ہم نے اسی انداز میں گزار دیا تو اللہ کی طرف سے جو نوازشیں ملیں گی وہ تو پوری کی پوری ہمیں ملیں گی، اس کے بعد ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر اس ایک مہینے کو ہم نے اس انداز میں اعمال کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، اللہ کے بندوں کی خدمت کے ساتھ ہم گزار لے گئے تو انشاءاللہ پھر پورے سال پر اس کا اثر پڑے گا، اور ہم پورے سال پھر غلط کام سے، فضول کام سے اور بیجا کاموں سے اللہ کی طرف سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اگر ہم نے اس انداز میں گزاری زندگی اس ایک مہینے کی تو ایک تو اثر اس کا ہمیں یہ ملے گا کہ اس کا اثر پورے سال پر پڑے گا، اور دوسرا ایک بہت اچھا اس کا اثر ہمارے بچوں اور بچیوں پر پڑے گا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ والدین، گھر کی ہماری بڑی مائیں اور بہنیں وہ سب اللہ کی طرف متوجہ ہیں، دعا کر رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، تو بچوں کی یہ فطری عادت ہے کہ وہ دیکھ دیکھ کر سیکھتے ہیں، پھر وہی عمل، وہی اچھے کام، وہی اچھے اخلاق اور کردار ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہوگا۔ گزشتہ سال رمضان ہی میں ایک واقعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آیا تھا، اور وہ بہت ہی کافی اس کو لوگوں نے پسند کیا۔ آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ ایک خاتون جو اسپین میں رہنے والی تھی، بعد میں وہ جرمنی چلی گئی تھی اور وہیں پر انہوں نے اپنی رہائش اختیار کی، تو جرمنی کی ایک مسجد میں ایک دینی مکتب لگا کرتا تھا، اور اس مکتب میں مسلمانوں کے بچے دینی تعلیم، دینی اخلاق اور کردار آ کر سیکھتے تھے، اور پھر جب اپنے گھروں کو واپس جاتے تھے اسی دینی انداز میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے بغل میں یہ خاتون جو وہاں شفٹ ہوئی تھی، ان کے بغل میں ان کا گھر تھا، تو دونوں کے بچے آپس میں جب ملاقات کرتے، کھیلتے کودتے، پھر ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے، تو وہ بھی مسلمانوں کے گھر آتے اور دیکھتے، تو وہ اتنا متاثر ہوئی بچوں کے اخلاق و کردار سے کہ ایک دن اپنے بچے کو لے کر مسجد میں گئی اور کہا کہ تم جاؤ اور امام صاحب سے کہنا کہ ہم بھی اس مکتب میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بیٹے یہ تو مسلمانوں کا ہے، یہاں مسلم بچے پڑھنے آتے ہیں۔ کہا کہ وہ ہماری مدر نے ہم کو بھیجا ہے۔ کہا آپ کی مدر ہے؟ کہا مسجد کے باہر کھڑی ہوں۔ تو امام صاحب آئے، انہوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بہن شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو یہاں صرف مسلمانوں کے بچے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے، لیکن
میں نے ان بچوں کے جو اخلاق دیکھے ہیں، جو ان کا کردار دیکھا ہے، جو ان کی اچھی زندگی دیکھی اور جس طرح یہ اپنے گھر میں اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا بچہ بھی اسی طرح تیار ہو۔ میں اس لیے لے کر آیا اور باقاعدہ پھر اس نے ایڈمیشن لیا اور پھر اس نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پورا گھر کو اسلام سے مشرف ہو گیا۔ تو اگر ہم نے اس ماہ مبارک کو گھر کے ذمہ داروں نے، گھر کے بڑوں نے اس انداز میں اس پورے مہینے کو گزارا تو انشاءاللہ پھر اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا، پورے سال ہم اس کے فائدے دیکھیں گے اور ہمارے بچوں پر اس کا بہترین اثر بھی پڑے گا۔ اس وجہ سے ہم اور آپ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ان اعمال کے ساتھ ہم پورے اس ماہ مبارک کو گزاریں گے، کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس وقت تو اللہ کی طرف سے ہمیں موقع ملا ہے کہ مشغولیت نہیں ہے، ہم کہیں بزی نہیں ہیں، ہمارا کہیں سفر نہیں ہے، سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ اب تو ہم بہت ہی اچھے انداز میں اور پوری اللہ کی طرف توجہ عنابت کے ساتھ اچھے انداز میں اپنا اس ماہ مبارک کو گزار سکتے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ہم انہی اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ روزے کی ساری برکتیں ہمیں ملیں گی، تقوی کی صفت بھی پیدا ہوگی۔ اور اگر تقوی کی صفت پیدا ہو گئی تو اللہ اس صرف ایک صفت کے پیدا ہونے پر کیا کیا انعامات دیں گے، انشاءاللہ اس کو دوسرے درس میں آیتوں کے ذیل میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تقوی پر اللہ کی طرف سے کتنے وعدے کیے گئے، وہ سارے وعدے ہمیں ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس ایک مہینے کو اسی انداز میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو گزارشات پر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھروں میں اچھا سے اچھا ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں اور بچیوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔